السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو اور بزرگوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو، یہ دوسری مرتبہ ہمیں موقع ملا اس مسجد میں حاضری دینے کا، اور پہلی بار جب ہم آئے تھے تو امام الانبیاء موضوع تھا، دوسری بار آئے ہیں تو امام الاولیاء موضوع ہے۔ تو آپ بڑے پیر سرکار کے نام پر جمع ہوئے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بڑے پیر سرکار کی محبت کی نسبت آپ رکھتے ہیں، اور اولیاء سے محبت کرنا یا اظہار محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے ایمان کی، وہ محتاج نہیں ہے ہم ان کا تذکرہ کریں، وہ اس بات کے محتاج نہیں ہے، ہم اس بات کے محتاج ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں، ہم ان کا تذکرہ کریں، کیونکہ ہمارا ایمان ان کے تذکرے کا محتاج ہے۔ انبیاء کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، اللہ کے تمام محبوب نیک بندوں کا جو تذکرہ ہے وہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا کیا ہے؟ اولیاء کا۔ اب صالح بولیں، ولی بولیں، دونوں ایک ہی بات ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ ایک مقام پر، اب میں اس کو تھوڑا آسان کر کے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط، ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں نا، چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، جماعت سے ہو یا بغیر جماعت کے ہو، ہر نمازی ہر رکعت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط مستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ ٹھیک ہے، اب سوال آتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے جس پہ چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں اور ہمارے رب نے اس کی تعلیم دی ہے؟ ہمارے رب نے اس کی، اللہ ہی نے تو تعلیم دی نا، سورہ فاتحہ اللہ ہی نے نازل کیا نا اس کو، تو تعلیم دی نا کہ اے بندے اس انداز میں اہدنا الصراط مستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا، جب اللہ کے حضور آ ہی گئے، کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ ہی گئے، مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوئے، شعور میں آئے تو شعور جب سے پکڑیں تو مسلمانی ہے، جوان ہے تو مسلمانی ہے، بوڑھے بھی ہے تو مسلمانی ہے، یعنی اسلامک ماحول میں ہی تو آپ جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، تو اسلام پر جب آپ ہے ہی تو اسلام تو سیدھا راستہ ہی ہے نا۔ اسلام کیا ہے؟
سیدھا ہی راستہ ہے نا، مگر پھر بھی مسلمان ہی ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، جبکہ ہے ہی سیدھے راستے پر، ہے ہی اسلام کے راستے پر۔ تو ایک بات یاد رکھو، اپنے گمان میں ہونا اور ہے، رب کا رکھنا اور ہے۔ اپنے گمان میں ہونا اور ہے، رب کا رکھنا اور ہے۔ اور پھر بندہ کب تک رہے گا یہ بھی اور ہے، کیونکہ ایک رہنے والا بڑے سالوں تک سیدھے راستے پہ ہی تھا، مگر اچانک بھٹک گیا۔ کون ہے وہ؟ شیطان۔ کون ہے وہ؟ ایک بہت بڑی مثال ہے وہ، ہزاروں سال، کئی سو سالوں تک سیدھی راہ پر، عبادت کا ریکارڈ اس کے پاس ہے، مگر ایک حکم الہی کا انکار، اس جدول آدم فسجدوا الا ابلیس، ایک حکم کا انکار۔ اب اس سے یہ بھی سمجھو اللہ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، ایک بھی حکم کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ نہ میں اتنے 99 اللہ کے احکام مان رہا ہوں، ایک نہیں مانا تو کیا ہوتا؟ تو وہی ہوتا جو ابلیس کا ہوا ہے۔ کیا ہوتا؟ انہیں بھی تو بہت مانا بھائی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتا تھا اللہ پاک کی بات، بہت مانا، کئی سالوں تک مانا، مگر ایک نہیں مانا۔ اچھا وہ بھی نہیں مانا تو نہیں مانا، تکبر میں نہیں مانا۔ وجہ کیا تھی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر میں نہیں مانا۔ اب ایک بات بتاؤ، اس نے تکبر کیا بھی تو کس لیے تکبر کیا؟ تو اس کا جو تکبر کی جو تعریف ہے، دو باتیں یاد رکھے تکبر کی تعریف میں۔ ایک، پہلی بات، اللہ کے حکم کے سامنے گردن اٹھانا تکبر ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کیا اٹھانا؟ گردن جھکانے والا مسلم ہے، گردن اٹھانے والا مسلم نہیں۔ دوسرا، اللہ کی مخلوق میں کسی مخلوق کو حقیر جاننا، یہ تکبر کی تعریف ہے۔ یہ دو باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے گردن اٹھانا، مانا یہ نہ ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، کسی حکم کا انکار کرنا۔ دوسری بات کیا ہے تکبر میں؟ اللہ کی کسی مخلوق کو کیا جاننا؟ حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ ابلیس نے یہ دونوں تکبر کیا ہے۔ پہلا تکبر تو حکم الہی کا انکار، اور دوسرا تکبر یہ تھا کہ بابا آدم علیہ السلام کو شان والا نہیں مانا، بابا آدم علیہ السلام کو عظمت والا نہیں مانا، بلکہ ان کو اس نے حقیر سمجھا، مٹی والا سمجھا۔ مٹی سے، کیونکہ اس نے حوالہ بھی یہی دیا، اس نے حوالے میں یہی کہا یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں۔ اب اس کا حوالہ خود موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ کائنات میں سب سے پہلے جو تکبر ہوا ہے وہ اللہ تعالی کی ایسی مخلوق، جس مخلوق کو اللہ نے درج و بلندیاں دی، بڑے مقامات دیے، اپنا پیارا بنایا، اپنا محبوب بنایا، اسی محبوب کو حقیر سمجھنا، اسی محبوب کا کوئی مقام نہ سمجھنا، اسی محبوب کی کوئی شان نہ سمجھنا، سب سے پہلا تکبر اللہ کے نیک بندوں سے کیا گیا ہے، اور وہ کرنے والا شیطان ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو ہمارے ایمان کی ضرورت اب سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ اللہ کے پیارے بندوں کو جو اللہ نے شانیں عطا کی، ان کو ان کی شان کے ساتھ ماننا ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، اور ان کو ان کی شان کے ساتھ نہ مان کے ان کی شان کے منکر بننا یہ تکبر میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ یہ
سمجھ آئی بات؟ آئی نہیں آئی؟ تو اب بتاؤ اولیاء کا تذکرہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر اس سے پھر گئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اچھا سنو، انہیں بھی بہت سالوں تک چلتا رہا سیدھے رستے پہ، مگر پھر کیا ہو گیا ایک دم سے؟ تو یہ ایک مثال ہے کائنات میں سب سے پہلے گمراہ کی، سب سے پہلا گمراہ، اس کی ایک مثال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اہل ایمان کے لیے رکھی کہ اے ایمان والے بندو، ابلیس تمہارے لیے مثال ہے، سینکڑوں سالوں تک سیدھے راستے پر تھا، مگر اے میرے بندو تمہاری عمریں تو سینکڑوں سالوں کی نہیں ہوگی، تمہاری عمریں تو ہزاروں سالوں کی، سینکڑوں سال تم تو نہیں رہو گے، مگر تم اس گمان میں بھی نہیں رہنا کہ تمہیں میں نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، تم مسلمان ہو تو تم یہ گمان میں نہیں رہنا میں مروں گا بھی مسلمان ہی چھو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا۔ مگر اب ذرا سوال آتا ہے، اب دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو سیدھا راستہ ہے کیا؟ سوال آتا ہے کہ نہیں؟ کس کا راستہ چلیں گے؟ صراط القرآن یا صراط الحدیث؟ قرآن کا راستہ یا حدیث کا راستہ؟ تو قرآن نے یہ دونوں راستوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آگے اسی آیت کے اسی میں جو بات ہو رہی نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اب یہاں صراط القرآن صراط الحدیث، حالانکہ قرآن اور حدیث سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ تو قرآن میں اور حدیث میں ہی ہے، مگر بات ہوئی ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، راستہ کن کا؟ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، راستہ ان کا جن پر تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا۔ انعام کا معنی فضل بھی سمجھے، انعام کا معنی فضل بھی سمجھے، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا فضل ہو گیا، جو کامیاب ہو گئے۔ اس لیے ایک جگہ پہ بڑے پیر سرکار کا ایک قول ملتا ہے، بڑے پیر سرکار نے یہ کہا ہے، جس نے یہ کہا کہ میں خدا تک پہنچ گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، اور جس نے یہ کہا کہ خدا کے فضل نے مجھے خدا تک پہنچا دیا وہ خدا تک پہنچ گیا، کیونکہ اس میں کی بو آ رہی تھی پہلے والی بات میں، میں پہنچ گیا بولے، کیا بولے؟ اب کیسا پہنچے تم؟ میں نہیں بولنا بولتے، اللہ والے کیا نہیں بولنا بولتے؟ میں کی بو نہیں آنا۔ تو المختصر صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا، فضل فرمایا۔ اب پھر سوال آتا ہے اللہ نے انعام کس پہ کیا؟ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ پہلے سوال یہ تھا کہ کس کا راستہ چلنا ہے، کون سا راستہ؟ صراط مستقیم ہے۔ تو پھر جواب کیا آیا؟ صراط مستقیم وہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب دیکھو سنو، قرآن بھی انعام ہے، حدیث بھی انعام ہے، قرآن بھی انعام ہے، حدیث بھی انعام ہے، مگر بات کیا ہو رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، بات انعام کی نہیں ہو رہی ہے، انعام جن پہ کیا گیا ان کی ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے بندوں پر، ہدایت کی کتاب۔ حدیث سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں انعام کی صورت میں ہیں، مگر یہ تو انعامات ہیں، بات ہو رہی ہے ان کی جن پر انعامات کیے گئے، جن پر اللہ نے فضل کیا۔ تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا، یہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے۔ اب سوال آتا ہے کن پر کیا ہے؟ تو پھر قرآن نے ہی کہہ دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر،
صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ تو محترم دوستو، بات یہی سمجھا رہا تھا میں آپ کو، اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا، اور میں نے پہلے ہی کہا چاہے صالح بولے یا ولی بولے، دونوں باتیں ایک ہی ہے۔ بعض مقامات پہ صالح کے ساتھ، بعض مقامات پہ اولیاء اور ولی کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر کیا۔ اب بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو، اب ذرا تھوڑا اچھا سے سمجھو، اب بات کو سمجھو۔ صراط مستقیم جس کا ہر مسلمان محتاج، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، مفتی صاحب بھی محتاج، پیر صاحب بھی محتاج، ہاں علامہ صاحب بھی محتاج، فہامہ صاحب بھی محتاج، انجینئر صاحب بھی محتاج، ڈاکٹر صاحب بھی محتاج، سارے مسلمان کیا ہے صراط مستقیم کے؟ سب محتاج۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ تو فرمایا انعام یافتہ بندے صراط مستقیم ہے۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو کہا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، صالحین بمانا اولیاء، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اب پتا کیا چلا، یہ تو جماعت کا نام ہے، اگر ہم فردن فردن کہہ دیں، فردن فردن بات کر دے، یا انہی جماعتوں کے امام کا تذکرہ کر دے، تو معنی کیا بن جائے گا؟ صراط مستقیم انبیاء میں سارے انبیاء صراط مستقیم ہیں، قرآن نے ان کا نام صراط مستقیم ہی رکھا ہے۔ انبیاء کی جماعت کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ پھر سے تھوڑا مختصر دہراتا ہوں، ساتھ میں بولنا تم لا تو معلوم ہوتا سمجھ رہے ذرا تم نام سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں صراط مستقیم کا ہر مسلمان کیا ہے نہیں ہے؟ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ان کا راستہ چلا، یعنی وہ صراط مستقیم یعنی ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو پتا کیا چلا؟ جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اب بات آئی کیا؟ صراط انعام اللہ کا کن لوگوں پر ہوا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ انعام اللہ علیہم، اللہ کا انعام ہوا ہے نبیین پر۔ تو نبیین جماعت ہے، نبیین کیا ہے؟ اب بات کو سمجھے، نبیین پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبیین صراط مستقیم ہے۔ نبیین کیا ہے؟ انبیاء صراط مستقیم۔ پھر فرمایا صدیقین، تو صدیقین سارے بھی کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ شہداء یہ جماعت کا نام ہے، یہ سارے کیا ہے؟ قرآن کی روح سے قرآن نے ان کا نام کیا رکھا؟ صراط مستقیم۔ پھر کہا صالحین، صالحین بھی جماعت کا نام ہے، اور اللہ نے اولیاء کی جماعت کا ذکر کر کے فرمایا یہ سارے اولیاء کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اب بات کو سمجھے، یہ جماعتوں کو اللہ نے صراط مستقیم کہا، اگر انہی جماعتوں میں سے اماموں کو تلاش کر لے تو انبیاء کی جماعت میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم قرآن نے ان کا نام رکھا ہے۔ اگر صدیقین کی جماعت میں ایک امام کو تلاش کر لے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط مستقیم ہے۔ اگر شہداء کی جماعت میں اگر حضرت امام حسین کو لے لے تو امام حسین صراط مستقیم ہے، اور اولیاء کی جماعت میں صالحین میں اگر امام ڈھونڈ لے تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم صراط مستقیم ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو عبد القادر گھر والوں نے نام رکھا ہے، قرآن نے ان کا نام صراط مستقیم رکھا ہے۔ قرآن نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس کا کر رہے ہیں جی؟ ابھی بھی سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنے صراط مستقیم کو سننے کے لیے آئے ہیں آپ، جس صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا کر رہے ہیں نا، اسی صراط مستقیم کی معرفت کے لیے بیٹھے ہیں آپ۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، تو اب جب صراط مستقیم کو سننے بیٹھے تو صراط مستقیم ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے نہیں ہے، تو پھر بولو شیخ عبد القادر الجیلانی والگیلانی یعنی بڑے پیر سرکار کا تذکرہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اب یہ ضرورت بولے تو سمجھ رہے، اب صبح میں کھانا ضرورت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے؟ ناشتہ بغیر کھائے کے گئے تو دوپہر میں بے چینی ہوتی
ہاں اندر سے پیٹ بولتا نہیں بولتا کچھ تو بھی ڈالو، بولتا نہیں؟ فرشتے تو نہیں ہے نا؟ فرشتے ہے کیا؟ نہیں ہے، فرشتوں کو نہیں لگتی بھوک پیاس، اس سے پاک ہے۔ بھوک لگتی نا؟ تو پیٹ کی ضرورت کب پوری ہوتی؟ کھائے تو حلال، کھائے تو حلال ضرورت پوری ہوتی۔ اگر میں بولا کیا ضرورت ہے کھانے کی، ضروری ہے کیا؟ بھوک لگے تو کھانا، نکو کھاؤ، تو آپ کیا بولیں گے؟ ایسا تقوی آپ کو ہی مبارک بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ایسا تقوی آپ کو ہی مبارک مولوی صاحب۔ زندہ رہنے کے لیے بھوک لگی تو کھانا پڑتا بولیں گے، زندہ رہنے کے لیے۔ میں رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پہ تو سب کو روزے رکھنا ہے، اور ایسا بھی روزے نہیں رکھنا ہے کہ کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، سحری بھی کرو بولے، سرکار کا بہت بڑا کرم ہے، سحری بھی دیے، افطار بھی دیے، سب دیے، سمجھ رہے؟ اس میں بھی ماشاءاللہ بہت ہی کھا رہے ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ خیر یہ موضوع نہیں ہے، بس بات سمجھانے کے لیے۔ تو کھانا ضرورت ہے زندگی کی، کھانا ٹائم پہ ضرورت ہے نا زندگی کی، کھاتے پیتے تو چل رہی ہے نا یہ زندگی۔ تو جیسے کھانا ضرورت ہے زندگی کی، یہ سمجھ آتا ہے، اولیاء کی محبت اور اولیاء کا تذکرہ ایمان کی ضرورت ہے، یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اب بھوک لگی تو کھاتے نا، ایسی یہ بھی بھوک لگنا، ارے بھائی میں آج کسی ولی کا تذکرہ سنا نہیں، چلو کسی علم والے سے مل کے جو ہے کسی ولی کا تذکرہ سن لوں، ایسا لگی بھوک کبھی؟ سنیاں مانتے اللہ والوں کو، مگر یہ بھوک نہیں لگ رہی لوگ، اللہ والوں کو مان رہی مگر اللہ والوں کی نہیں مان رہی، یہ بھی ایک پریشانی ہوگی۔ اللہ والوں کو مان رہی، ان کی ہمیشہ یاد رکھو اس بات۔ تو المختصر محترم دوستو، تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ والوں کا تذکرہ ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ضرورت۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، نیک بندوں کا، اولیاء کا کیا۔ جلسہ شروع ہوتے وقت جو قرات ہوئی اس میں آپ نے سنا، ہمارے خطبے میں بھی آپ نے سنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک سخت تنبیہ ہے، ہمارے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، وہ لا خوف اور لا حزن ہے، یہ ان کی شان ہے۔ کیا ہے ان کی؟ اللہ والوں کو کوئی خوف کوئی غم، یہ ان کی کیا ہے؟ شان ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کرے، یہ ان کی پہچان ہے۔ کیا یہ؟ نہیں سمجھے بات؟ ولی کون؟ ولی کون؟ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد راہ تقوی پہ چل گئے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی سمجھو، ہر ایرو غیرو نتو خیرو بندہ ولی نہیں ہوتا، ولی وہی ہوتا ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے تقوی بھی رکھتا ہے، یہ پہچان ہے ولی کی۔ اب اچھا سمجھو، یہ تو پہچان پہ تو بڑی تفصیلات ہیں، بس اس آیت کو ایک واقعے سے عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف کوئی غم نہیں، یہ تو شان رکھتے ہی ہیں وہ، اور یہ شان کس نے بیان کی ہے؟ اللہ پاک نے خود بیان کی ہے نا۔ اچھا سمجھو بات کو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا، ان کا نام سنا ہے نا، ولی آئے بصرہ کی، ان کی بکریاں جو ہے شیروں کے ساتھ چرتی تھی۔ ان کی بکریاں کس کے ساتھ؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شیر اور بکری کی دوستی سنی ہے کبھی آپ نے؟ مگر شیروں کے ساتھ بکریاں چرنے گئی ہے، کسی قافلے کے کسی بندے نے دیکھ لیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے بھائی؟
شیروں کو تو چاہیے تھا کہ انہیں اپنی غذا بنا لیتا بکریوں کو، اور بکریوں کو چاہیے تھا کہ شیروں سے ڈرتی، شیروں سے خوف کھاتی، مگر بکریوں کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے، اور شیر بھی حملہ کرتا نہیں ہے، اور دونوں ایک ساتھ ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے معلوم کیا کہ یہ بکریاں کس کی ہے، تو پتا چلا کہ حضرت رابعہ کی ہے۔ تو وہ سیدھے آیا حضرت رابعہ کے پاس، جو دیکھا اس نے وہ پوچھا۔ اب اس کو کیا بولتے، تعجب میں تھا وہ، اس کی عقل حیرت میں تھی۔ عقل کیا تھی، ہے نا، اس کی عقل میں یہ بات آ رہی تھی ایسا کیسا ہوتا۔ تو اگر ایسی بات کسی ولی سے آئے تو اس کو کچھ کرامت بولتے، اس کو کیا بولتے، ہاں، اگر نبی سے آئے تو اس کو معجزہ بولتے، ایسی بات۔ تو انبیاء کے معجزات بھی حق ہے اور اولیاء کی کرامات بھی حق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تب اس نے پوچھا کہ اے رابعہ بصری، میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے، تمہاری بکریاں شیروں کے ساتھ چلتی ہے، شیروں کو تو چاہیے کہ تمہاری بکریوں کو غذا بنا لے اپنی، اور تمہاری بکریوں کو چاہیے کہ خوف کھائیں، ڈرے، مگر ڈرتی نہیں ہے، وہ لا خوف ہے۔ تو رابعہ بصری نے کہا سنو، جب سے رابعہ خوف خدا میں مست ہو چکی ہے، خوف خدا کی چادر اوڑھ چکی ہے، جب سے رابعہ خدا سے ڈرنے لگی ہے، اس وقت سے اللہ پاک نے رابعہ سے اور رابعہ کی نسبت میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بھی خوف کو اٹھا دیا ہے، ان سب سے بھی خوف کو۔ اس لیے یہ بکریاں خالی بکریاں نہیں ہیں، یہ کسی عبداللہ یا عبد الرحمن کی نہیں ہے۔ وہ عبداللہ اگر اللہ کا ولی ہے تو پھر عبداللہ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو پھر اس ولی سے بھی اللہ نے خوف دور کر دیا ہے، اس ولی کی نسبت میں رہنے والوں سے بھی خوف کو دور کر دیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو صرف ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہیں ہے، ولی کی نسبت میں رہنے والے بھی لا خوف علیہم ولا هم۔ اب اس بات کو بھی سمجھیں، یہ کون سا خوف ہے، یہ کون سا غم ہے جس سے یہ پاک ہو چکے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے نا، یہ کون سا خوف اور کون سا حزن ہے؟ تو ایک تفسیر جو ہے آخرت ہے، کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اس لیے ولی کو انتقال سے پہلے اللہ تعالی جنت کی بشارت دے دیتا ہے، اپنی رضا کا پروانہ دے دیتا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث دکن، پہچانتے ہیں؟ ہاں، آپ کا قول موجود ہے نا کہ موت یا تو محبوب سے ملاقات کا خط ہے یا پھر کوئی اریسٹ وارنٹ ہے، اریسٹ وارنٹ، پکڑ کے لاؤ اس کو، کیا کرو، پکڑ کے لاؤ۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کیا بنانا ہے اس کو، کیا ہے؟ اریسٹ وارنٹ بنانا چاہتے ہیں موت کو، یا اپنے رب سے، اپنے محبوب سے ملنے کا، ملاقات کا خط بنانا چاہتے ہیں؟ یہ اپنے اوپر ہی ہے نا جی، اعمال اچھے ہیں تو پھر موت محبوب سے ملنے کا خط ہے، اعمال بد ہے تو بندہ تو مرنا نہیں چاہے گا، نہ اللہ کے پاس جانا چاہے گا، بلکہ اس کو تو پکڑ کے لے جایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نیک بندے جتنے اولیاء، ان کے لیے موت اپنے رب سے، اپنے رب کی رضا کی یا رب سے ملاقات کا خط ہے، اور اللہ پاک اپنی رضا کی بشارت، جنت کی بشارت، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، یہ ساری بشارتیں اولیاء کو ان کی وفات سے پہلے عطا کر دیتا ہے، وفات سے پہلے ہی وہ اپنے مقامات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے محترم دوستو، انہیں پھر اس خوف کا خوف نہیں رہتا، غم نہیں رہتا، اور پھر اتنا ہی نہیں، جو ان سے سچی نسبت کر جائے، اولیاء سے نسبت کیسی؟ سچی، جس نے اختیار کر لی، جس کے نصیب میں اولیاء کی سچی نسبت آ گئی، اللہ تعالیٰ اسے بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں رکھ دیتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا وہ ملتا، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ مثال دی تھی نا، دی تھی کہ نہیں؟ شاید دی تھی ہوگی،
مٹھائی والے کے پاس کیا ملتا؟ ہاں مٹھائی. علم والوں کے پاس علم. ترکاری والے کے پاس؟ اللہ والوں کے پاس؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ والوں کے پاس جس کے پاس جو رہتا انہیں وہی. تو اللہ والوں کے پاس اللہ کی قربت ہے، اللہ کی معرفت ہے. اس لیے پیر کا پہلے خود اللہ کے قریب رہنا ضروری ہے، پھر مرید کو کریں گے نا. پیر ہی اللہ کے قریب نہیں ہے تو مرید جاتا اللہ پاک کے قریب. اگر پیر اللہ پاک سے قریب ہے تو اس کا مرید بھی، کیونکہ پیر صاحب کا جو رہتا ہوں اپنے مرید کو دیتے بھی. تربیت اوپر ہے تو نیچے بھی آتی، فیض اوپر ہے تو نیچے بھی. تو پہلے فیض رہنا اوپر، تربیت رہنا اوپر. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ والوں کو جو کچھ ملا اور اللہ والوں کی نسبت میں جو لوگ رہے، ان کی خدمت میں جو لوگ رہے، ان کو بھی جو کچھ ملا وہ ادب سے ہی ملا ہے. کس سے ملا ہے؟ نہیں سمجھے بات. اللہ والوں کو بھی جو کچھ ملا اور اللہ والوں کی خدمت میں جو لوگ تھے ان کو بھی جو کچھ ملا وہ کس سے ملا ہے؟ ادب سے ہی ملا ہے. بغیر ادب کے کسی کو کچھ ملا نہیں، ادب سے ہی ملا ہے. اچھا اب ایک سوال آتا ہے کہ اللہ والے کیا طاقت رکھتے ہیں؟ دیکھو ہم نے پہلے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ والے ہمارے، ان کا تذکرہ، ان کی محبت ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہم نے بتائی، ان کی شان آپ کو سمجھائی. اب دوسری بات سمجھیں قرآن پاک سے. ایک بات پہلے یہ بتائیے، سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل پیغمبر، سب سے افضل نبی کون ہے؟ بولیں. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک. اچھا حضور کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، دلیلیں تو بہت ہیں مگر ایک دلیل خاص ذہن میں رکھیں. حضور سے پہلے انبیاء ہیں اور کئی قومیں گزر گئی. حضور سے پہلے کئی انبیاء بھی گزرے اور کئی قومیں گزر گئی، کئی امتیں گزر گئی، مگر کسی امت کو اللہ نے خیر امت نہیں کہا. کسی امت کو اللہ نے خیر امت نہیں کہا. صرف ایک ہی امت ہے، وہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے خیر امت کہا. کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو. تو تمہارے بہتر ہونے کی دلیل قرآن میں موجود، تمہارے خیر امت ہونے کی دلیل قرآن میں موجود. اب سمجھو بات کو. فقہاء نے اور عقائد کی کتابوں میں حضور کے افضل الانبیاء ہونے کی پہلی دلیل یہی آیت ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ امت خیر امت ہے، تو اس امت کو اسی لیے سب سے بہتر اللہ نے کہا کیونکہ اس امت میں خیر زیادہ ہے. تو اب جب ظاہر سی بات ہے خیر زیادہ ہے تو وہ خیر ساری ملی پیغمبر سے ہے. یہ ساری شان ملی کس سے ہے؟ پیغمبر سے ہے. تو اگر پیغمبر کی نسبت نہ ہو تو امت کا وجود نہ ہو، امت کا تصور نہ ہو. تو جب خیر امت اس امت کو اللہ نے کہا ہے، سب سے بہترین امت اس امت کو کہا ہے، تو پھر انبیاء میں سب سے بہتر، سب سے افضل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہوگی. اب بات کو سمجھیں. سارے نبیوں کے کمالات کو اگر ایک گلدستے میں رکھ دو، سارے نبیوں کے کمالات کو ایک گلدستہ میں رکھ دو، تو اس گلدستے کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہمارے آقا کے کمالات کو بکھیر دو، ہمارے آقا کے کمالات کو اگر پھیلا دو، تو وہ تمہیں بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر میں نظر آئیں گے. ہر پیغمبر میں ان کے کمالات نظر آئیں گے. محترم دوستو،
سارے نبیوں میں سب سے افضل حضور ہے نا؟ ساری امتوں میں سب سے افضل یہ امت ہے نا؟ اب بات کو سمجھو، پہلی قوموں میں اصحاب بھی ہوئے ہیں، اولیاء بھی ہوئے ہیں، پچھلی امتوں میں انبیاء کی امتوں میں اولیاء بھی ہوئے ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، جب تم نے یہ کہا سارے پیغمبروں میں افضل حضور ہیں، جب تم نے یہ بات کہی ساری امتوں میں افضل حضور کی امت ہیں، تو پھر یہ بھی مانو، اور یہ ماننے سے دور بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امت میں اولیاء بھی داخل ہے، اور اولیاء تو امت کا بڑا نیک طبقہ ہے، بڑا کامیاب طبقہ ہے۔ تو اب یہ بھی مانو، اس بات کو بھی سمجھو، نبیوں میں افضل حضور کی ذات ہیں، امتوں میں افضل حضور کی امت ہے۔ تو اسی طرح پچھلی امتوں میں جتنے اولیاء تھے، ان سارے اولیاء میں افضل اولیاء حضور کی امت کے اولیاء ہیں۔ سرکار کی امت کے اولیاء ساری امت کے اولیاء سے کیا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے؟ اچھے سے آئی ہے نا؟ اب بات کو سمجھیں، قرآن کریم میں ایک ولی کا تذکرہ ہے، اور وہ حضور سے پہلے امت میں ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ کس کے امتی ہے؟ بات سمجھے نا؟ اب بات سمجھے ایسے، سلیمان علیہ السلام افضل ہیں کہ ہمارے آقا؟ بات سمجھے نا؟ سلیمان علیہ السلام کی امت افضل ہے کہ حضور کی امت؟ حضور کی امت۔ سلیمان علیہ السلام کے اولیاء افضل ہیں کہ حضور کی امت کے اولیاء؟ بات سمجھے، اس کو ذہن میں رکھیں، میں جو آگے بتانے جا رہا ہوں آپ۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار اپنے تخت پر موجود ہیں، خبر آئی ہدہد سے کہ بلقیس آنے والی ہے، ملکہ بلقیس آنے والی ہیں، اس کا ایک بڑا عالیشان تخت ہے، تخت بلقیس عالیشان ہے بڑا، اور وہ بلقیس کو بڑا پیارا بھی ہے، بڑا ہیرے جواہرات سب لگے ہوئے ہیں، حسین ہے، خوبصورت ہے، بہت کچھ ہے۔ نکلنے سے پہلے طے خانے میں بڑے قفل لگا کے بلقیس نکلی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے کون ہے جو ان کا تخت یہاں حاضر کرے گا؟ کہاں حاضر کرے گا؟ یہاں ہمارے پاس۔ اچھا، آنے والے خود لے کے نہیں آ رہے، اپنی پیاری چیز، اپنا تخت خود لے کے آنے والے نہیں آ رہے، مگر اللہ کے پیغمبر نے کیا ارادہ کیا؟ کیونکہ ان کو پیارا بھی، ان کو محبوب بھی ہے، تو کیوں نہ ان کا استقبال کیا جائے، اور انہیں ہمارے نبوت کی، ہمارے نبی ہونے کی ایک دلیل بھی، اور ایک حجت بھی، اور ایک معجزہ بھی قائم کر دیا جائے، ان کی خدمت میں ان کا تخت رکھ کے۔ ظاہر سی بات ہے نا، ان کے آنے سے پہلے اگر ان کا تخت ہی چاہ گیا تو، حالانکہ انہوں خود نہیں لے کے آ رہے۔ تو اب بات کیا ہوئی؟ آپ نے اپنے تخت پہ بیٹھ کر اپنی مجلس میں یہ بات کہی۔ آپ جانتے ہیں نا، ساری مخلوق آپ کے تابع تھی، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی، بڑے بڑے طاقتور قوی جنات آپ کے مجلس میں موجود ہوتے تھے، آپ کے انسانوں میں جو آپ کے امتی تھے، آپ کے جو ولی تھے، آپ کے جو اصحاب تھے، وہ بھی ہوتے تھے۔ اب سنیں، آپ نے جب کہا تو ایک بڑا مضبوط اور قوی عفریت جن وہ کھڑے ہو گئے۔ جن نے کہا آپ کی مجلس برخاست، یعنی ختم ہونے سے پہلے تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ تو آپ کی مجلس 3-4 گھنٹے کی ہوتی تھی روزانہ، تو کتنا ٹائم لیا اس نے؟ 3-4۔ کس نے لیا؟ قوی جن نے۔ اچھا، اب یہاں سے جو سن رہے، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے قرآن ہے۔ تو بڑے طاقتور قوی جن نے یہ بات کہی،
کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی، اس سے بھی۔ اب وہ تو جن، وہ کون سی مخلوق ہے؟ جن، جنات میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مخلوق کس کو پیدا کیا؟ انسان۔ کس کو کیا؟ خلافت کا تاج کس مخلوق کے سر پہ رکھا؟ انسان، بشر۔ تو اس لیے انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ اگر اپنے رب پہ یقین کامل آ جائے، توکل کامل ہو جائے، تو انسان کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بندے کو دیکھ رہا ہے، اے میرے بندے تیرا توکل اگر کامل ہے، تیرا یقین اگر کامل ہے، تو میں تیرا رب ہوں، میری قدرتیں بڑی کامل ہے، وہ ساری قدرتیں تیرے ساتھ ہو جائے گی، میری ساری قدرتیں تیرے ساتھ ہوگی، مگر تو یقین کا جلوہ دکھا تو صحیح۔ تو اگر یقین کا جلوہ دکھائے گا، میں اپنی قدرت کا جلوہ دکھاؤں گا۔ ہم لوگ یقین پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں اللہ کی ذات پہ، صحیح یقین، صحیح توکل۔ فالمختصر، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے بھی جلدی۔ تو اب ایک امتی کھڑے ہو گئے، ولی، کیا بولیں ان کو؟ ولی بولیں۔ آپ قرآن کریم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر انہوں نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کس کا علم تھا؟ کتاب کا علم رکھتے تھے، یعنی عالم دین بھی تھے۔ کیا تھے؟ کتاب کا علم کس کے نہیں رہتا؟ اب بات کو سمجھو، ولی جاہل لوگ نہیں ہوتے، جاہل لوگ ولی، عالم دین ہی ولی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر عالم دین ولی نہیں ہوتے، یہ بھی سمجھو، ہر عالم دین ولی نہیں، مگر ہر ولی عالم دین ضرور ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بعض لوگ بولتے ہمارا سینہ کھل گیا، بولتے اب کہاں کھلا نہیں معلوم، آئی سی یو میں کھلا نہیں معلوم، کون سے آپریشن تھیٹر میں کھلا نہیں معلوم۔ سینہ کھلتا مگر علم سے ہی کھلتا۔ کس سے کھلتا؟ جہالت اندر رکھ لے کے سینہ کھل گیا بول رہے۔ سینہ کھولنے کے لیے پہلے بھی جو جن کی صحبت میں ان کا بھی سینہ کھلے ہوا رہنا، علم سے کھلا ہوا رہنا سینہ، تو پھر صحبت والوں کا بھی سینہ علم سے کھل جاتا، علم کا نور سے چمکتا ہوا۔ تو اب قرآن کریم نے کہا کہ ایک ولی ان کی صحبت میں رہنے والے انسانوں میں سے وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ حاضر کر دوں گا پلک چھپکنے سے پہلے۔ انہوں کتنی دیر مانگے تھے؟ مجلس ختم ہونے سے پہلے بولے نہ بولے؟ انہوں کیا بولے؟ کتنی دیر ہوتی پلک مارنے میں؟ کتنی دیر ہوتی؟ آنن فانن بولتے اس کو اپن، کیا بولتے؟ آنن بولتے نہیں ہوتے، جھٹ پٹ۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ قرآن ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں قرآن ولی کا جو کمال قرآن بیان کر رہا ہے وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ بات کو سمجھے، یہ پیغمبر کا کمال نہیں بیان ہو رہا ہے، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے ولی کا کمال بیان ہو رہا ہے، پیغمبر سے فیض لینے والے ولی کا کمال بیان ہو رہا ہے۔ اور ولی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر کر دوں گا قبل ان یرتد۔ اچھا، پلک مارنے میں جتنی دیر ہوتی اتنی دیر نہیں بول رہے، اس سے بھی قبل بول رہے۔ کیا بول رہے؟ نہیں سمجھے؟ قبل کا مطلب سمجھے؟ آپ ایسا اوپر کر کے نیچے کرے تک آ جاتا ہو، سمجھ رہے؟ قبلہ، اس سے بھی پہلے۔
تو کہنے لگے ان یرتد الیک طرفک، پلک چھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اب بات کو سمجھیں، ایسا نہیں کہ خالی بڑے بڑے باتیں کر دیے تو ہم لوگ کرتے ہو، کرنے کے کچھ بھی نہیں، خالی باتیں کرنے کے کیا کرتے ہو تو باتیں کرتے، خالی بڑے بڑے کام کیا کرتے ہو تو کام کچھ بھی نہیں، کاموں کے باتیں بڑے بڑے کر دیتے، کرتے نہیں کرتے اپن لوگ؟ ہاں کرتے نا؟ ایسا بھی نہ کو سمجھو بھائی اتنی جلدی لا لیتے، بولے پلک مارنے سے پہلے لا لیتے، بولے اس سے بھی پہلے، تو خالی باتیں نہیں، قرآن اس بات پر شاہد ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے اس واقعے کی پوری، اور قرآن میں اللہ پاک نے ذکر کیا اور فرمایا فلما رأى، تو پھر انہوں نے دیکھ لیا مستقرا عنده، اپنے قریب اس تخت کو، سلیمان علیہ السلام نے اپنے قریب اس تخت کو، خالی باتیں نہیں کرے انہوں لا بھی لیے، نہیں سمجھے؟ خالی باتیں نہیں کرے، لا بھی۔ اب یہ واقعہ مشہور ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مگر اس میں سے میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں آپ۔ سلیمان علیہ السلام نے بس ایسے نظر آنکھ اوپر کر کے نیچے کی، اس سے پہلے وہ تخت بھی کیا ہو گیا؟ تخت بھی کیا ہو گیا؟ حاضر ہو گیا، تخت بھی حاضر ہو گیا۔ جب تخت حاضر ہوا، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تخت بھی کیا ہو گیا؟ پلک مارنے سے پہلے حاضر ہو گیا۔ تو جب تخت حاضر ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، کیا کہا آپ نے؟ ھذا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل، انعام ایک ہی ہے نا، یہ میرے رب کے فضل سے ہیں، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ دو باتیں سمجھیں، پیغمبر کا کمال یہاں نہیں بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کے امتی کا کمال بتایا جا رہا ہے۔ کمال کس کا بیان ہو رہا ہے؟ پیغمبر کے امتی ہیں، ان کا کمال ہو رہا ہے بیان۔ تو دو باتیں، اللہ نے یہ جو کمال دیا، یہ جو چیز میرے امتی میں ہے، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے میرے امتی کا کمال ہے، میرے رب کے فضل سے میرے امتی کا یہ کمال ہے کہ کام آنن فانن کر دیں۔ بات کو سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں عطا کی ہیں کہ وہ آنن فانن تخت بلقیس کو بھی حاضر کر دے۔ قرآن اس بات کو بیان کریں تو مجھے بتاؤ، سلیمان علیہ السلام کے امتی آنن فانن تخت بلقیس کو لا سکتے ہیں، اور جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ روایتوں میں آتا ہے، جب وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی آنن فانن تخت بلقیس لا سکتے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان سے بھی افضل حضور کی امت کے اولیاء کے امام ہیں، وہ بھی آنن فانن اپنے مریدوں پہ نظر کرم کر سکتے ہیں، آنن فانن اپنے مریدوں کو فیض عطا کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں نہیں آئی؟ کس کی امت کے اولیاء افضل ہیں؟ سرکار کی۔ تو اب افضل ہونے کا معنی یہی ہے کمالات زیادہ ہیں۔ کیا زیادہ ہے؟ اب یہ امت افضل ہے نا، کئی کو ہے؟ اس امت میں کمالات زیادہ ہے، اس امت میں کیا ہے؟ خیر بہت زیادہ ہے، کمالات بہت زیادہ ہے، اس لیے امت کیا ہے؟ خیر امت ہے۔ سارے پیغمبروں میں سب سے زیادہ خیر والے، کمال والے امام الانبیاء ہیں۔ کیوں؟ کمالات زیادہ حضور میں ہے۔ اسی طرح سے
پچھلی امتوں کے سارے اولیاء سے زیادہ کمالات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی امت کے اولیاء کو اللہ نے عطا کیے، اس لیے اس امت کے اولیاء سارے اولیاء سے افضل ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اچھا، ایک سوال آ جاتا ہے، اب میں ایک بات بولا، بڑے پیر اپنے مریدوں کو فیض اب یہ کیسا دیتے؟ وہی بات، اللہ کے فضل سے۔ کیسا دیتے؟ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، بڑے پیر سرکار کو کیا نہیں سمجھتے؟ وہ قادر نہیں ہے، وہ عبد القادر ہے۔ وہ قادر، وہ عبد القادر ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ خدا ہے یا خدا کی کسی صفت میں خدا جیسے ہیں، ہرگز نہیں۔ جو ایسا مانے وہ مشرک۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر الجیلانی یا تمام صالح بندے اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی صفات کا مظہر بنایا ہے، اپنی کئی صفات کا پرتو بنایا ہے، مظہر بنایا ہے، اور اپنے کئی اولیاء کو بڑے کمالات سے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ تو سارے اولیاء ہر معاملے میں اللہ کے اذن کے محتاج ہیں، اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں، مگر اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ولیوں میں کوئی کمال نہیں ہے، ولی کوئی شان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بڑے کمالات بھی عطا کیے، بڑے اختیارات بھی عطا کیے، بڑی شانیں بھی عطا کی ہے۔ کیا ولی کا فیض بعد وفات بھی ملتا ہے؟ سوال ہے۔ حیات میں تو سب سمجھ لیتے، ہاں بھائی حضرت ایک مولانا صاحب ہے، ہم گئے خدمت میں رہے، ان سے علم لیا، فیض لیا، بولتے نا بولتے، مگر کیا بعد وفات بھی کسی نیک بندے کا فیض ملتا ہے؟ یہ سوال آ جاتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا ہے، اس کا جواب بھی نہیں سمجھے بات کو، سمجھے؟ سمجھو بات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ قرآن میں ہے، سنے نہیں سنے؟ موسیٰ علیہ السلام اور بولو ہے نا، یہ سورہ کہف میں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی نا، واقعہ یاد ہے نا؟ 3 واقعے ہوئے، آپ نے بولا تھا آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کوئی سوال آپ نہیں کرنا، آپ بس دیکھیے، مگر موسیٰ علیہ السلام وہ واقعہ دیکھتے گئے تو پوچھتے بھی گئے نا۔ ان میں سے ایک واقعہ کیا ہے، ایک علاقے میں جب آپ گئے تو وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگ جو ہے کسی طرح کی خدمت والا کام نہیں کرے، اور وہیں پر دیوار گر رہی تھی، قریب تھا گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام کیا کرے، پھر سے اس کو تعمیر کرے، پھر سے اس کو مضبوط کر دیے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 82 میں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں 2 یتیم لڑکوں کے لیے وہ دیوار کو کھڑا کیا گیا۔ کیوں؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ان دونوں کا کیا تھا؟ یعنی ایک بستی تھی بھائی، اب آسان لفظوں میں سمجھا، ایک بستی تھی، وہ بستی میں 2 یتیم بچے تھے۔ کیا تھے؟ 2 یتیم بچے تھے، اور وہ 2 یتیم بچوں کا پہلے ان کے باپ دادا کیا کرے تھے، خزانہ دفن کر کے رکھے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی پہ وہ دیوار کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا یتیم بچوں کا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی جو شہر میں تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے نیچے کیا تھا؟ ان کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ 2 بچوں کا باپ، وہ 2 بچوں کا باپ کیا تھا؟ صالح تھا۔ کیا تھا؟ میں پہلے ہی بولا، صالح ولی دونوں
سمجھ رہے بات کو نہیں؟ اب بات کو سمجھو، تفسیر میں موجود ہے یہ. وہ دیوار گرنے والی تھی، قریب تھا گر جاتی. خضر علیہ السلام نے اس کو مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کس کے حکم سے؟ وہ جتنا بھی واقعے میں ہونا جو بھی کرے خضر علیہ السلام کس کے حکم سے کرے؟ اللہ پاک کے حکم سے کرے. تو اللہ پاک کے حکم سے تعمیر اچھا مضبوط کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے تو کیا بولے؟ اس کے نیچے ایسا خزانہ ہے، ایک وقت آئے گا اگر یہ ابھی گر جاتی تو یتیم بچوں کا خزانہ الحمدللہ تو وہ الحمدللہ اگر گر جائے تو یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ دوسرے لوگ لے لیں گے. اب میں نے اللہ کے حکم سے اس کو مضبوط کر دیا ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تک یہ خزانہ پہنچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ خزانے کی حفاظت کس نے کی؟ کس کے ذریعے سے کی؟ خضر علیہ السلام کی. تو اب انتظام اللہ پاک کر رہا ہے، فائدہ بچوں کے لیے ہو رہا ہے. فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ان کا خزانہ ضائع ہو رہا، ویسٹ ہو رہا، ادھر ادھر جا رہا نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے. اور خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ خزانہ بچوں کو ملے گا. اب سمجھو بات کو، یہ خزانے کی حفاظت اللہ پاک فرما رہا ہے اور یہ خزانہ بچوں تک پہنچانے کا سارا انتظام کر رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بچوں کا خزانہ ضائع نہیں ہو رہا، بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ پاک فرما رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے وجہ بیان کیا کی؟ وجہ یہ بیان کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابو ولی ہے. ان کا ابو کیا ہے؟ ولی ہے. تو ان کے ابو ولی ہے بول کے ان کی ولایت کا فیض ان کے بچوں کو بھی مل رہا ہے. اب ان کے ابو ہے، دنیا میں نہیں تھے، چلے گئے تھے دنیا. بتانے کا مقصد یہ ہے، اب آگے سنیے، اب ان کے ابو ولی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے خزانے کی بھی حفاظت فرما رہا ہے. یہ خزانہ بچوں کو ملے گا، ایک وقت آئے گا ان کی چیز ان تک پہنچ جائے گی. کیوں؟ ابو صالح ہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، اسی لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے، اسی لیے رب نے ارادہ کیا ہے کہ يَبْلُغَا، جب وہ اشدہما، اچھے خاصے بالغ ہو جائیں گے. ابھی تو یتیم ہے نا، جب اچھے خاصے بچے بالغ ہو جائیں گے وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اللہ ان کا خزانہ ان کے لیے نکال دے گا. رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ پا لیں گے. اب مجھے بتائیے، خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے، بچوں کا خزانہ بھی بچے بول کے حفاظت ہو رہی ہے، مگر جب بڑے ہو جائیں گے، اچھے خاصے بالغ ہو جائیں گے تو ان کی چیز ان تک پہنچ جائے گی، ان کا مال ان تک مل جائے گا. تو یہ جو بچوں پہ فیض ہو رہا ہے، یہ بچوں کے لیے انتظام ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابوہما صالحا، ان کا باپ ولی ہے. تو محترم دوستو، ولی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ولی کا فیض ان کے بچوں کو بھی ملتا ہے، ولی کے مریدوں کو بھی ملتا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو بڑے پیر سرکار جب اس عالم دنیا میں تھے تو فیض دے رہے تھے خانقاہ قادریہ سے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی دور میں فیض دیے. ان کا فیض نہ کل ختم ہوا نہ آج ختم ہوا، کل بھی فیض دے رہے تھے، آج بھی، اور آنے والی کئی صدیوں تک انشاءاللہ تعالی ان کا روحانی فیض جاری رہے گا. سلسلہ قادریہ میں تو جاری ہے ہی، سارے سلسلوں میں انہی کا فیض جاری ہے. نہیں سمجھے؟ سارے سلسلوں میں کس کا فیض ہے؟ چشتی میں کس کا فیض ہے؟ بولو بھائی. چشتی بھی دیکھو، چشتی ایک سلسلہ ہے، اس کے ایک بانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی کئی اللہ والے ہیں، مگر ان سب کی گردنیں کہاں جھکی ہے؟ پیران پیر کے پاس ہے کیا نہیں؟ بولو. نقش بندی بھی سلسلہ ہے، وہاں بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں، مگر وہ بھی اپنی گردنیں کہاں جھکا دیتے ہیں؟ بڑے پیر کے پاس. سہروردی بھی ایک سلسلہ ہے،
وہاں بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں، مگر وہ سب کی گردنیں کہاں جھکی ہے؟ بڑے پیر کے پاس۔ تو سارے سلسلوں میں فیض اصل کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اسی لیے سارے سلسلے والے 11ویں کرتے ہیں۔ اسی لیے اب یہاں پہ کئی لوگ قادری ہوں گے، کئی چشتی ہوں گے، کئی سہروردی ہوں گا نا یہاں پہ ہملا بیٹھے ہوئے، کوئی کچھ ہوں گے، کوئی نقش بندی ہوں گے، مگر جڑے ہوئے کس سے ہیں؟ بڑے پیر سے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی قادری سن رہے بیٹھ کے، نقش بندی نہیں سننا چاہتے، ایسا ہے؟ بڑے پیر کی 11ویں ہو رہی ہے، بڑے پیر کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو سارے سلسلے، چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو، چاہے روحانیت کا کوئی سلسلہ اپنے پاس رکھتے ہو، وہ سب کے سب جمع ہو کر ان کا تذکرہ، ان کی شان و عظمت سنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر سلسلے والوں نے بتایا ہے کہ ہمارے اندر اصل فیض تو عبد القادر الجیلانی کا ہے، ہر سلسلے نے یہی بتایا ہے نا۔ اسی لیے ہم جھگڑتے نہیں ہیں، ہم جھگڑتے نہیں ہیں۔ تو محترم دوستو، مسئلہ سمجھ آیا؟ بعد وفات بھی ولی کا فیض ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ جامع نظامیہ نے بتایا ہے کہ قرآن نے بتایا ہے؟ پہلے قرآن نے بتایا ہے، پھر اسی مفہوم کو جامع نظامیہ نے بتایا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ دکن کے جتنے بزرگان دین ہیں، دکن میں جتنے اولیاء ہیں، دکن میں جتنی خانقاہیں ہیں، انہوں نے جو اولیاء کا فیض ہمیں بتایا ہے، تو پہلے یہ نہ بولے خانقاہ نے بتایا ولی کا فیض ولی کی وفات کے بعد بھی ملتا ہے۔ یہ بات پہلے قرآن نے بیان کی ہے، یہ بات پہلے قرآن نے بیان کی ہے، اس کے بعد سارے اللہ والوں نے بیان کی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے نا؟ دیکھو کتنے ٹائم کی تو بہت ہو گیا نہیں ٹائم، ہاں؟ تو کیا سمجھ آیا؟ اتنا پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ اولیاء کی شان بڑی ہے، اللہ نے اولیاء کو شان بڑی عطا کی ہے نا۔ ان سے محبت کرنا، ان سے اظہار محبت کرنا ہمارے ایمان کی آیا سمجھ میں؟ اب سنو، اولیاء کے تعلق سے ذہن بھی صاف رکھو، دل بھی صاف رکھو، ذہن بھی دل بھی صاف۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جنہوں نے ان کی صحبت پائی۔ ولی کو نہیں چھیڑنا میاں، ولی کو دکنی انداز میں نا، ولی کو نہیں چھیڑنا میاں۔ مکاندار ہے تو کرایہ دار ہو جاتے ہو، مکاندار ہے تو کیا ہو جاتے؟ مکاندار رہنا اچھا ہے، کرایہ دار بننا اچھا ہے؟ ہاں، سمجھانے کے، موٹے دماغ کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نقصان ہوتا مطلب بہت بڑا نقصان، مکاندار سے کرایہ دار ہو گئے تو بہت بڑا نقصان ہے، چھوٹا نقصان ہے بڑا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اولیاء کے تعلق سے ذہن صاف رکھو، دل بھی صاف رکھو، ذہن میں صرف محبت رکھو، دل میں بھی صرف محبت رکھو اولیاء سے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے نا؟ بڑے پیر سرکار کا ایک قول پیش کر کے بات ختم کر دیں، کیونکہ ہم بڑے پیر سرکار پہ اب اس لیے کچھ بھی کرامت نہیں بولے، ان کی زندگی کا کوئی واقعہ نہیں بولے، آپ سنتے رہتے ہو، سنتے رہتے نہیں رہتے؟ جمعہ میں بھی سنتے، ہاں ایسے جلسے ہو رہے کہیں تو وہاں بھی سنتے رہتے، کہیں بھی کسی مجلس میں گئے تو اولیاء کا تذکرہ آیا تو بڑے پیر کی بات ہو ہی جاتی، ہاں اپنی اپنی خانقاہوں میں سنتے ہی رہتے نا، چلتے رہتا ہے نا وہ تو، واقعات کرامات سنتے رہتے بول کے ہم ابھی آپ کو وہ نہیں بیان کریں۔ ہاں اب آخر میں آپ بڑے پیر سرکار کے ارشادات میں سے، ویسے تو آپ کے بہت سارے ارشادات ہیں، ایک ارشاد سن لیجئے، کوشش کیجئے اس پر عمل کر لیں۔ کیا کریں؟ عمل کریں۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا، اے بندے خدا تیرے اوپر افسوس ہے کہ تو خدا کا حقیقی بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دشمن کی اطاعت کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اے بندے خدا تجھ پر افسوس ہے کہ تو خدا کا حقیقی بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
اور اس کے دشمن کی اطاعت کرتا ہے. اگر تو بندہ خدا کا ہے تو اس کی کیوں نہیں کرتا بندگی؟ اچھا بندگی کا مطلب کیا معلوم؟ بات ماننا. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بات کو. تو خدا کے بندے ہو تو خود بندگی بھی. اب مسئلہ یہ ہے بول تو رہے ہو میں خدا کا بندہ ہوں مگر بندگی کتنی کر رہے ہو؟ اس کی بات کتنی مان رہے ہو؟ اب خدا کا بندہ اپنے آپ کو بول رہے ہو مگر بات اس کے دشمن کی مان رہے ہو. اچھا اب بات کو سمجھے. خدا کے دشمن، پہلا دشمن تو معلوم ہے نا، شیطان ہے نا. اس سے بھی پہلے ہے نفس. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنیں یہ لفظ نفس ہے نا. شیطان سے پہلے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ. اور شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا اس کا اپنا ہی نفس ہے. شیطان کو بھی. شیطان کس نے بنایا؟ نہیں سمجھے جی تم نا. انہیں کیا بولا معلوم؟ انا خیر منہ بولا، میں ان سے اچھا ہوں بولا. کس سے؟ بابا آدم علیہ السلام نے. تو اپنا ہی حوالہ دیا انہیں، اپنے نفس کا. کس کا دیا حوالہ؟ شیطان. کیا بولا؟ میں ان سے اچھا ہوں بولا. انا خیر من بولا، انا بولا انہیں، اپنے نفس کا حوالہ دیا. تو شیطان کو بھی شیطان اس کے اپنے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ نفس کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اب بات کو سمجھے. آخری بات، بڑے پیر سرکار نے ایک جگہ دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ہمیں اپنے دروازے کا پتہ بتا دے. اے اللہ ہمیں اپنے دروازے کا پتہ بتا دے. اے اللہ ہمیں اپنے دروازے کا پتہ بتا دے. یہ دعا بار بار کر کے کہنے لگے لوگوں سنو، جس کو اس کے دروازے کا پتہ مل گیا پھر وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ کسی اور دروازے پہ نہیں جائے گا. جس کو اس کے دروازے کا صحیح پتہ مل گیا. آپ علامہ ہوں گے، فہامہ ہوں گے، مفتی اعظم ہوں گے، آپ ڈاکٹر ہوں گے، آپ انجینئر ہوں گے، آپ بہت بڑے کاروباری ہوں گے، آپ بہت بڑے امیر آدمی پیسے والے ہوں گے، آپ بہت بڑے دین کے مبلغ ہوں گے. اب خلاصے میں حیدرآبادی زبان میں آپ تو رنگ خواہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ ترم خواہ ہوں گے. آپ اپنا پورا ترم خانہ والا انداز، جہاں مسجد کی چپل چھوڑتے نہیں وہیں چھوڑ کے اندر آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کا گھر کیا ہے معلوم ہوا تمہیں؟ اگر میں علامہ ہوں بول کے آئے تو خدا کے گھر کا فیض نہیں ملتا، خدا کے گھر کی برکتیں نہیں ملتی، خدا کے دروازے کی معرفت نہیں ملتی. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ سب لے کے آئے تو خدا کے گھر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جہاں چپل چھوڑتے وہاں اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنا جاہ و جلال، اپنی امیری، اپنے علم کا روب، اپنا دبدبا، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا جو کچھ بھی ہے سب چپل جہاں چھوڑتے وہاں چھوڑ کے بس یہ سوچ کے آؤ میں باہر سب ہو سکتا ہوں، یہاں خدا کا بندہ ہوں. یہاں کیا ہوں؟ کیا بن کے آنا اندر مسجد میں؟ کیا بن کے آنا؟ سمجھ آئی بات؟ بن کے آئے تو پھر نہیں میں خدا کا بندہ ہوں یہ بھی ہوں بولے تو کیسا؟ میں یہ بھی ہوں بولے تو کیسا؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تم یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ اب آج کل مسلمان ایسا سوچ رہے اسی لیے تو خدا کے گھر کا فیض مل نہیں رہا ہے نا، خدا کے گھر کی برکتیں مل نہیں رہی ہے نا. پہلے ادب سیکھو خدا کے گھر میں آنے کا. ادب کیا ہے؟ میں پہلے ہی بولا آپ کو، ادب رہا تو فیض ملتا، ادب رہا تو برکت ملتی. ہر جگہ کی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ رکھے اس ہر جگہ کی برکت اور رحمتیں ملتی، مگر پہلے ادب رہنا. اللہ تعالیٰ دیکھتے یہ انہیں کتنا بڑا نمازی آیا یہ نہیں دیکھتے، انہیں کیسا آ رہا ہے یہ دیکھتے، انہیں آ کے کیا کیا دکھا رہا ہے یہ دیکھتے. اچھا انہیں لوگوں کو کیا دکھا رہا وہ الگ بات ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ دیکھتے.
اسی لیے بڑے پیر سرکار ایک جگہ کیا بولے معلوم؟ اے خدا کے بندو، تم وہ چیز سنوار رہے ہو جسے بندے دیکھتے ہیں، اور اس کو کیوں بگاڑ رہے ہو جسے اللہ دیکھ رہا ہے؟ سمجھے بات کو؟ بندے کیا دیکھتے؟ ظاہر دیکھتے، اپن اس کو سنوار رہے، اور اللہ پاک کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھتا ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ تو باطن، اب اس کو کہیں کو بگاڑ رہے، یہ اصل صاف رہنا، تو پھر ساری برکتیں جاری ہو جاتی، ساری رحمتیں جاری ہو جاتی، سارے فیوز جاری ہو جاتے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ کچھ نصیحت کی باتیں تھی، اور ان ساری نصیحتوں میں ایک خلاصہ یاد رکھو، بڑے پیر سرکار کی تعلیمات کا خلاصہ ہی سمجھو اس کو۔ سیکھ کے گئے بول کے، کیا سیکھ کے گئے بولے تو جہاں چپل چھوڑتے وہاں سب مقامات چھوڑ دینا اپنے۔ سمجھ میں آئی؟ موٹی بات، عام لفظوں میں ہی بولا، تم ترم خاں ہوں گے، مگر وہ پورا ترم خانہ والا انداز کہاں چھوڑ دینا؟ وہ بولو جی، آخری بات ہے یہ سہم بھی، ہاں تم لاج بولنا، یہ آخری بات ہے، جہاں پہ کیا چھوڑتے آئیں گے نا انشاءاللہ وہیں چھوڑ دیں۔ کیا بن کے آئیں گے؟ گردن بھی جھکی رہنا، نظریں بھی جھکی رہنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یا اللہ پاک بس اپنی رحمت کی طرف میری نظر کیجیے، اپنی برکتوں کی طرف۔ بڑے بڑے لوگ آ کے کام مانگتے جی اللہ تعالیٰ سے، کام مانگتے مسجد میں، دیکھے نہیں دیکھے؟ ایک جگہ پہ ایک صاحب جو ہے بہت پیسے والے صاحب تھے، انہوں مسجد میں منگ لیتے بیٹھے، مطلب دعا کر رہے تھے، بہت پیسے، علاقے کے بڑے امیر آدمی تھے، انہوں مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ تو کچھ لوگ باہر ٹھہرے ہوئے تھے اپنی پریشانیاں لے لے، ارے انہوں باہر آئے تو ان کو بتائیں گے، تو امیر آدمی ہے نا، مدد کر دے۔ تو ایسے لوگ ٹھہرے تھے، تو ایک آرے کے محتاج بندہ ہی تھا، اس کو بھی بولے چلو بھائی آپ بھی کیا ہے ذرا لکھ کے رکھ لو، انہوں آتے دیکھو، انہوں اندر دیکھے کہاں ہے، انہوں دعا میں تھے۔ تو وہ بندہ بڑی پتے کی بات انہیں بولا، تم لا اس کے بھروسے باہر ٹھہرے ہوئے، انہیں خود کسی سے مانگ رہا نا، انہیں کسی سے مانگ رہا نا، تو کیوں اب انہیں مانگ مانگ کے ایسا بنا، تو کیوں نہیں اپن بھی سچی نیت سے اسی سے مانگ لے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے جی؟ پہلے سمجھو مسجد ہے کیا۔ اب اس کے لیے پورا موضوع رکھ کے مول صاحب کو بلائے تو مول صاحب بتاتے مسجد ہے کیا، یہ پورا موضوع ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ خدا کے بندے بن کے آؤ، تو بڑے پیر کی تعلیمات کا ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، دوستوں کی، سارے خاندان والوں کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک میری والدہ کا کل انتقال ہوا ہے، مالک اس کی بے حساب مغفرت فرما دے، اس کے درجات، اس کی مغفرت کر کے اس کے درجات کو بلند کر دے۔ یا اللہ پاک اس کی قبر کو جنت کی کیریوں میں سے کیری بنا دے۔ یا اللہ پاک اس پہ اپنے فضل کی، اپنے کرم کی، اپنی رحمتوں کی بارش نازل کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔